بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جنہوں نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ہمیں کن کن سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہ ہیں: ذو نواس کون تھا؟ اس نے نجرانیوں پر حملہ کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید زندہ ہوتا ہے کا واقعہ۔ اریات کون تھا؟ مشہور زمانہ بدنام زمانہ ابراہہ کون تھا؟ ذو نواس کو کس نے شکست دی اور ذو نواس کیسے ہلاک ہوا؟ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ اہل یمن کی حکمرانی سلسلہ بہ سلسلہ چلی آ رہی تھی، کسی کو ان کے بارے میں گمان تک بھی نہ تھا کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ انوشیروان کے زمانہ میں ان کے شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ ہشام مزید کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ یمن کا بادشاہ ذو نواس حمیری یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ ان پر حملہ کا سبب یہ تھا کہ اس کے پاس نجرانیوں میں سے دوس نامی ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ نجرانیوں نے اپنے نبی کو ظلماً قتل کر دیا اور خود عیسائی ہو گئے، اس وجہ سے ذو نواس یمن والوں پر حملہ کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر ذو نواس یہودی کی غیرت جوش میں آئی اور اس نے نجرانیوں پر چڑھائی کر دی، خوب قتل عام کیا۔ اس دوران نجرانیوں کا ایک فرد بھاگ کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ یہ شخص اپنے ساتھ جلی ہوئی ایک انجیل بھی لے گیا تھا، وہ بھی پیش کی۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا، ہمارے پاس افرادی قوت تو بہت زیادہ ہے، مگر مہرین یعنی کشتیاں نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی کیسر روم کو خط لکھتا ہوں کہ وہ ہمیں کشتیاں بھیجے۔ چنانچہ اس نے کیسر روم کو خط لکھا اور خط کے ساتھ جلی ہوئی انجیل بھی بھیجی، جس کے بعد کیسر روم نے کشتیوں کی کثیر تعداد روانہ کر دی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت جب ذو نواس قتل عام کر رہا تھا تو دوس نامی ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس علاقہ سے نکل بھاگا۔ قاتل فوج نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور بھاگ کر کیسر روم کے پاس پہنچ گیا اور ذو نواس کے خلاف اس سے مدد مانگی۔ کیسر روم نے کہا، تمہارا علاقہ بہت دور ہے، میں تمہارے واسطے حبشہ کے بادشاہ کو لکھتا ہوں، وہ تمہارے ملک کے قریب ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا بدلہ بھی لے گا۔ پس کیسر روم نے بادشاہ کی طرف ایک رکا بھیجا اور اس میں دوس ذو سالبان کی رعایت و مدد کی تاکید کی۔ دوس کیسر روم کا خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ نجاشی نے 70,000 حبشی اس کے ساتھ کر دیے اور اریات نامی شخص کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ سپہ سالار کو حکم دیا کہ اگر تو نے اہل یمن پر غلبہ پا لیا تو ان کے مردوں میں سے 1/3 کو قتل کرنا، 1/3 عمارتوں کو کھنڈر بنا دینا اور عورتوں اور بچوں میں سے 1/3 کو قیدی بنا لینا۔ اریات لشکر لے کر نکل پڑا، اس کے لشکر میں ابرہہ اشرم بھی تھا۔ اریات نے لشکر کو لے کر کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر پار کیا، اس کے ہمراہ دوس سلبان بھی تھا، یہاں تک کہ وہ یمن کے ساحل پر جا اترا۔ جب ذو نواس کو حبشیوں کے آنے کی خبر پہنچی تو ذو نواس نے حمیر قوم کو متفرق اور مختلف طور پر جمع کیا، کیونکہ ان میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ ذو نواس کے ساتھ اس کی معمولی جنگ ہوئی، کوئی بڑا مارکہ پیش نہ آیا، یہاں تک کہ ذو نواس بما قوم کے شکست خوردہ ہوا۔ اریات یمن میں فاتحانہ داخل ہوا اور اپنے قبیلہ میں جا بیٹھا۔ جب ذو نواس نے اپنی شکست کو دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا اور اپنے گھوڑے کا منہ سمندر کی طرف کر کے اسے زور سے چابک مارا اور گھوڑے سمیت سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گیا۔ اس طرح ذو نواس کی ہلاکت ہوئی اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اریات جب یمن میں داخل ہوا تو حسب وصیت 1/3 مردوں کو قتل کیا، 1/3 زمین کھنڈر بنا ڈالی اور 1/3 عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا اور خود غلبہ پا کر یمن میں مستقل حکومت قائم کی اور قبضہ جما لیا۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔